اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد سید العربی المرسلین ولا محی سنت الشیخ معین الدین چشتی امام الطریقۃ والاولیاء الکاملین۔ میرے معزز بزرگوں، دوستوں، سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم۔ حضرت خواجہ امیر خسرو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ممتاز صوفی بزرگ ہیں۔ آپ کا سلسلہ طریقت 18 واسطوں سے ہوتے ہوئے حضرت امام الاولیاء مولا علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار مبارک دلی میں ہے اور وہ علاقہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت امیر خسرو کا مزار پاک بھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے احاطے میں ہی ہے۔ ہندوستان میں اسلام پھیلانے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کو جاری کرنے کا شرف حضرت خواجہ کل خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حبیب اللہ چشتی اجمیری کو حاصل ہے، جو ہندوستان میں چشتی یا اجمیری مشہور ہوئے، اور اس سے بھی زیادہ خواجہ غریب نواز حبیب اللہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ آج اگر ہندوستان، پاکستان و بنگلہ دیش میں دین اور اسلام اور مسلمان ہیں تو وہ خواجہ غریب نواز حبیب اللہ کی وجہ سے ہیں، انہی کے مرہون منت ہیں۔ خواجہ غریب نواز حبیب اللہ 537 ہجری میں سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید غیاث الدین حسن تھا۔ خواجہ غریب نواز حبیب اللہ خواجہ عثمان ہارونی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ پرتھوی راج کے دربار میں ہندوستان تشریف لائے۔ آپ پرتھوی راج کے دور میں ہندوستان میں تشریف لائے اور تبلیغ و اسلام شروع کی، اور نائب رسول اللہ فی الہند قرار پائے۔ آپ کا لقب ہند النبی بھی ہے۔ حضور غریب نواز نے اپنا جانشین خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بنا کر دلی روانہ فرمایا اور دلی کی خلافت ان کو عطا فرمائی۔ حضور خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی رضی اللہ عنہما نے حضور غریب نواز حبیب اللہ کے خلیفہ اعظم کا مقام پایا۔ حضرت خواجہ قطب کے مشہور خلفاء میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، سلطان شمس الدین التمش، شیخ برہان الدین بلخی، شیخ تاج الدین منور اوشی اور شیخ ضیاء الدین رومی، شیخ نجم الدین قلندر، قاضی حمید الدین ناگوری، شیخ صوفی بدنی، شاہ خضر قلندر، مولانا برہان الدین حلوائی، شیخ محمد بہاری اور شیخ بابا سنجری بحر دریا شامل ہیں۔ لیکن ان میں نشر و اشاعت و تبلیغ دین کا کام صرف بابا فرید الدین گنج شکر نے سر انجام دیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے سلسلہ چشتیہ کو اور نکھارا اور خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی کے بعد ہند میں اس عظیم روحانی سلسلے کے رہنما مقرر ہوئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا تعلق افغانستان کے اشرافی طبقے سے تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام بابا جمال الدین سلیمان تھا، جو اپنے والد گرامی قاضی شعیب کے بعد قصور کے قاضی مقرر ہوئے تھے۔ بابا فرید الدین
خواجہ قطب کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے تو انہیں حصول علم کے لیے حکم ہوا، جس پر انہوں نے تقریباً 5 سال تک سیاحت فرمائی، اور اس عرصے میں بابا فرید نے شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ سیف الدین خضری، شیخ احد الدین کرمانی، اسد حمومی اور شیخ فرید الدین عطار نیشا پوری جیسی بزرگ ہستیوں سے فیض حاصل کیا۔ پھر دلی میں اپنے مرشد کی نگرانی میں روحانی تربیت حاصل کی۔ بابا فرید کے بارے میں سلطان الہند و عجم خواجہ اجمیر نے فرمایا تھا کہ بابا بختیار کاکی، تم نے ایک ایسے عظیم شہباز پر قابو پا لیا ہے جو سدرۃ المنتہا کے علاوہ کہیں آشیانہ نہیں بنائے گا۔ فرید ایک ایسا چراغ ہے جو خانوادہ چشتیہ کو منور کرے گا۔ خواجہ قطب کے بعد آپ سلسلہ چشتیہ کے عظیم رہنما بنے، اور آپ نے ہانسی اور پھر اجودھن، جو اب پاک پتن کہلاتا ہے، وہاں سکونت اختیار کی۔ حضرت بابا صاحب کی روحانی عظمت، کردار کی بلندی اور درد مندی خلق نے چشتیہ سلسلے کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے، اور ان کے نظام اصلاح و تربیت نے ایک مستقل شکل اختیار کی۔ بابا صاحب کی روحانی عظمت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی داڑھی کے بال بھی لوگ لے جاتے اور تعویذ کے طور پر استعمال کرتے اور ان سے فیض حاصل کرتے۔ حضور بابا صاحب کے بعد سلسلہ چشتیہ کی باغ ڈور خواجہ نظام الدین اولیاء کے سپرد ہو گئی۔ آپ خواجہ فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ اکبر ہوئے۔